والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. معزز شرکائے کورس، ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے 10 روزہ اسلامی تربیتی پروگرام کے دوسرے روز کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کے جو ہمارے معزز خطباء ہیں، جو اسپیکرز ہیں، ان میں سب سے پہلے پاکستان کے ایک نامور محدث بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے، محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب ہیں۔ ان کا پہلا لیکچر انشاءاللہ ہوگا۔ آج کے دن کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو کل ہم ڈاکٹر پروفیسر ظہیر الدین بہرام صاحب آپ کی میزبانی کا شرف انہوں نے حاصل کیا تھا۔ آج آپ کا میزبانی کا شرف ڈاکٹر حافظ احمد حماد حاصل کر رہے ہیں۔ میرا تعلق بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ تفسیر سے ہے۔ چلیے آج کے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے گزارش کروں گا ہمارے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ تفسیر کے ایک طالب علم عثمان القاری، ایک ہونہار طالب علم ہے جو بی ایس کر رہے ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے، ان کا آخری سیمسٹر ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس باوقار تقریب کا آغاز کریں۔ محترم عثمان القاری۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے محترم محمد عثمان القاری، جن کا تعلق بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ہے اور وہاں پر شعبہ تفسیر میں بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارا اور شرکاء کے قلوب و اذہان کو معطر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز شرکاء کورس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر کووڈ کے بہت سے دوسرے دیگر مضر اثرات بھی رہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بہتری کی راہ نکالی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بہت سے پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء سے ہم اپنے گھر میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پروگرام بھی ترتیب دیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے مختلف جامعات سے جو طلباء ہیں وہ شریک ہیں۔ آج ہم جس ہستی سے اب ان کے تاثرات سنیں گے یا جن سے استفادہ کریں گے، وہ ایک نامی گرامی شخصیت ہیں جو تعارف کے محتاج نہیں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ کا تعلق پاکستان کے یونیورسٹی، مشہور یونیورسٹی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ہے، جہاں پر آپ اس وقت شعبہ حدیث میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ پاکستان کے بہت اہم اداروں کے سرپرستی فرما چکے ہیں۔ مثال کے طور پر دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اسی طرح اسلامی ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اس کی سرپرستی بھی آپ نے فرمائی۔ اور اس سے قبل شریعہ اکیڈمی، جہاں پر جوڈیشری سے متعلقہ لوگ آتے ہیں اور ان کی اسلامی تربیتی پروگرام ان کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، ججز، وکلاء، اس ادارے کی سرپرستی بھی آپ نے فرمائی۔ اور علمی میدان میں آپ کا ایک حدیث کے ساتھ ایک خاص تعلق اور شغف ہے، اور وہ بھی کیوں نہ ہو، پاکستان کے عالم اسلام کے ایک محدث عبد الغفار حسن رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی تعلیم جہاں پر پاکستان میں ہوئی، وہیں پر سعودی عربیہ کی جامعات میں آپ نے اپنی اعلیٰ سطحی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے وقت دیا، ہم ان کے وقت دینے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع یعنی حجیت حدیث پر گفتگو فرمائیں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی، استاذ فی قسم الحدیث بالجامعۃ الاسلامیہ العالمیہ باسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب موجود تو ہیں۔
ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ میوٹ ہے، میوٹ کیا ہوا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ ان میوٹ کی. جی جی ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں نا کہ وہ انمیوٹ کر لیں، یا آپ ایڈمن والے آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید ہاں ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، ابھی دوبارہ آئے ہیں تو میں کرتا ہوں. نہیں یہ تو یہ عامر حسن صاحب کی شاید جامعات سے طلباء اور طالبات ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے. آپ کے لیکچر کا دورانیہ 45 منٹ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور اس طرح طلباء اور طالبات سے بات کرنے کا موقع دیا. تو حجیت حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے بارے میں کچھ وہ خیالات یا شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر اصل حقیقت غائب ہو جاتی ہے. تو یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ جس طرح قرآن کریم حجت ہے اور اس کی ہر بات ہمیں ماننی ضروری ہے، اسی طرح جو احادیث صحیح ہیں تو ان کی بھی ماننا، ان کو قبول کرنا، یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت کی تعریف کیا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں. تو حدیث کہا جاتا ہے لغوی طور پر کسی بھی نئی چیز کو، کوئی جدید چیز ہے، نئی چیز ہے، تو اس کو پھر ہم حدیث کہتے ہیں. آپ عرب ملکوں میں بھی جائیں تو آپ کو ماڈرن کے معنی میں حدیث کا استعمال دیکھیں گے. کسی بھی چیز کو جو ماڈرن مراد یہی ہے کہ ہر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، جسمانی، اخلاقی صفات اور سیرت پر مبنی ہو، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. دوسرا جو لفظ ہم استعمال، اس کی ہم وضاحت کریں گے، سنت. تو سنت سے مراد لغوی مفہوم تو ہے، کوئی راستہ ہے، طریقہ ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اور اصطلاحی طور پر وہ محدثین کے ہاں سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی مفہوم میں سمجھا جاتا ہے. بعض لوگ فرق کرتے ہیں، لیکن ظاہر یہی ہے کہ اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی ایک ہی مفہوم میں ہیں. اب جیسے کہ قولی حدیث، قول جو ہم نے بات کی، یہ 5 چیزوں کی، یہ محدثین کے ہاں یہ حدیث میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ فقہا اور اصولیین کے نزدیک وہاں پر جو بھی قول، فعل اور تقریر، 3 کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد احکام لینا ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ پھر صرف 3 چیزوں کو ہی لیتے ہیں. اب جیسے کہ قولی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. تو یہ قول ہے، نبی کریم کا فرمان ہے، اور اسی کو ہی پھر حدیث بھی کہا گیا ہے کہ وہ حدیث بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. دوسری وہ حدیث جسے فعلی حدیث کہتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، آپ نے جو اعمال کیے اپنی زندگی میں، ان کو کہا جاتا ہے. اور اس میں جیسے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ کے عمل جو انہوں نے دیکھا ہے. اب اسی میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مکہ تشریف لائے
اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، صفا مروہ کے درمیان طواف کیا یعنی سعی کی، اور یہ کہا کہ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسی میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں سے یہ آپ کے افعال کا ذکر آیا، تو یہ بھی حدیث ہے جیسے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح تقریری حدیث، تقریری سے مراد اقرار جس پر آپ نے کیا ہو، جس پر آپ نے اپنی منظوری دے دی ہو، یا تو آپ نے اس پہ خاموش رہے، مسکرا دیے، یا کوئی جملہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث کہلائے گی، اس لیے کہ عمل کسی اور کا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا ہے اور اس پر انکار نہیں کیا، اس لیے کہ بطور نبی آپ خاموش نہیں رہ سکتے کسی غلط کام پر، کوئی غلط کام ہو رہا ہو آپ کے سامنے اور خاموش رہیں یہ ناممکن ہے، تو اسی لیے پھر اگر خاموش بھی رہیں تو یہ ہمارے لیے یہ حدیث سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور کچھ بچیاں، چھوٹی بچیاں، وہ کچھ نہ کچھ وہ گا رہی تھیں، اور وہ ترانے تھے، نشید تھے وہ جو گا رہی تھیں، تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعتراض بھی کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، ان کو گانے دو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی تھی اور یہ بچیاں گا رہی تھیں، ترانے گا رہی تھیں، کوئی نغمے اور دوسری چیزیں نہیں تھیں، تو اس سے وہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کہاں کس حد تک یہ چیز جائز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقرار تھا کہ آپ نے اس کو قبول کیا، آپ خود موجود تھے اور آپ کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا، آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کی جو جسمانی صفات ہے یہ بھی ہم حدیث میں ہی شامل کرتے ہیں، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی لمبے قداور نہیں تھے، نہ بہت ہی چھوٹے قد کے تھے، نہ بالکل ہی سفید رنگ تھا آپ کا، نہ بالکل سانولے تھے بلکہ درمیانہ تھا۔ آپ کے بال جو تھے نہ کوئی گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، درمیانے تھے۔ تو یہ آپ کی صفات ہے جسمانی، اور اسی طرح اخلاقی صفات بھی، یہ بھی حدیث میں شامل کی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جیسے کہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کی اخلاقی صفات کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سامنے 2 اگر کام ہوتے تھے، 2 چیزیں ہوتی تھیں، تو آپ اس میں سے جو آسان ہے اس کو قبول فرما، اگر وہ گناہ نہیں ہے۔ اگر گناہ کی بات ہے پھر تو آپ ظاہر اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہو رہی ہو۔ یہ آپ کی اخلاقی صفات۔ پھر اسی طرح جو سیرت کے حوالے سے، سیرت نبی کے حوالے سے جتنی بھی احادیث آتی ہیں وہ بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ جیسے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم غزوہ حنین کے موقع پہ تم لوگ سب بھاگ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیچھے ہٹے نہ بلکہ بعض جو جلد باز تھے وہ نکل گئے تھے، اور ان کو پھر حوازن نے تیروں سے اس پر مقابلہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ تھے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ وہ سیرت کا ایک حوالہ ہے، لیکن ہمیں صحیح بخاری سے ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، جو سیرت بھی پھر اسی میں شامل ہو گئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ حدیث کی جس میں قولی، فعلی، تقریری اور پھر آپ کی جسمانی اخلاقی صفات، سیرت، یہ سب کچھ جو حدیث میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلی مرحلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہے، تو اس میں سب جانتے ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہمارا پہلا تعلق ہے، اور جو شخص رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لازمی ہے کہ آپ پر ایمان رکھتا ہو، اور اس نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے تو پھر وہ لازم ہو گیا اس کے اوپر کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر پوری طرح یقین رکھے، اور پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھے،
कुरान ने यही कहा कि आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीही फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर। यहाँ पहला हुक्म यही दिया गया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो लिहाजा फिर वो ईमान लाना हमारे लिए लाजिम है, ये हमारा वो पहला ताल्लुक है। दूसरा है फिर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, और जाहिर है कि ईमान का तकाजा यही है कि वो मोहब्बत हो। जब तक कि हमारे दिल में वो मोहब्बत ना हो, हम सही तौर पे अपने आप को मुसलमान कह ही नहीं सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। इसीलिए फिर लाजमी तौर पर आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिल में जागुज़ी रहनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे मेरी जान है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन हो नहीं सकता, यानी वो मोमिन ही नहीं है कि जब तक कि मैं उसके नज़दीक महबूब बन जाऊं, उसके माँ बाप से बढ़कर, उसकी औलाद से बढ़कर और तमाम लोगों से बढ़कर मेरी मोहब्बत उसके दिल में हो, तो वो शख्स जो है वही सही माना में मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे इससे बात वाज़िह हो गई। एक तो हमारी वो फितरी मोहब्बतें हैं जो हमें अल्लाह के मखलूक से होती हैं, उसमें वालिदैन भी हैं, बच्चे भी हैं अपने, और दूसरे लोग हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक फितरी मोहब्बत है जो कि हमारे दिल में होती है। लेकिन एक शऊरी मोहब्बत हमने पैदा करनी है, और वो है कि हमें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। और फिर इसी का तकाजा क्या है फिर इसी मोहब्बत का, किसी वो ज़बानी मोहब्बत ना हो बल्कि वो अमली मोहब्बत हो, कि अमल के ज़रिए से कि जो भी रसूलुल्लाह ने कहा है उसको हम कबूल करें और उसमें शामिल हो जाएं, और इसी मोहब्बत में हम सरशार रहें। तो वो है आपकी इत्तिबा और इताअत, कि जैसे कुरान ने यही कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम, कि ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो लिहाजा इससे मालूम यही हुआ कि अल्लाह की इताअत जैसे कि फ़र्ज़ है हम पर, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी हम पर फ़र्ज़ है, लाज़मी तौर पर करनी है, हमें हुक्म दिया गया है। और अगर हम वो इताअत नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे मालूम यही हुआ कि हमारा जो एक ताल्लुक है वो ये है, ईमान, मोहब्बत, इताअत। अगर ये नहीं है तो फिर वो ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तो लिहाजा फिर ईमान का तकाजा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे होगी? उसी वक्त होगी जब उनकी अहादीस को हम मानते होंगे, उनकी हुज्जत को मानते होंगे, उनको हम सही तौर पे कबूल करते होंगे। और ये भी हमें याद रखना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए कि कुरान नहीं बताया हमें। कुरान यही कहता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो फरमाया अल्लाह ताला ने कि आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात नहीं करते, मगर जो बात भी करते हैं वही होती है जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है। तो लिहाजा वो वही है। फ़र्क सिर्फ यही है कि कुरानी वही है जो कि बाकायदा उस कुरान में, उस किताब में लिखी हुई है, जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। वो एक वही है जिसको वही मतलू कहा जाता है, जिसकी तिलावत की जाती है। और दूसरी वो वही है जो कि गैर मतलू है, जिसकी तिलावत नहीं की जाती, वो हम नमाज में नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो भी अल्लाह की तरफ से है। आप ही को वही की जाती है इन मामलों में कि जो भी मसला है, जो भी चीज़ आती है, तो उसके बारे में आप इसी इंतज़ार में होते थे कि अल्लाह की तरफ से मुझे क्या हुक्म मिल रहा है। और फिर एक और हदीस में भी एक बात वाज़ी तौर पर आई है इसी के हवाले से, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, ये वही दो तरह की है। एक वो है जिसकी तिलावत की जाती है, और एक वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती। तो हदीस आती है जो कि अक्सर मुहद्दिसीन ने नकल की है, कि मिक़दाम इब्न मादी करिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो, मुझे किताब दी गई और उसके मिसल मुझे उसके साथ दिया गया। और फिर दोबारा फिर कहा आपने कि मुझे कुरान दिया गया और उसकी मिसल मुझे उसके साथ दिया गया। तो यही मुराद यही है कि वो वही की सूरत में कुरान है, किताब है, और उसके साथ ही फिर ये अहादीस हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें मिली हैं,
تو لہذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی حدیث میں ایک خطرے کی نشاندہی بھی فرما دی اور کہا کہ قریب ہے کہ ایک شخص جو کہ لوٹے گا بالکل کھا پی کے پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ بس قرآن کو لے لو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال قرار دو، جو حرام ہے اس کو حرام قرار دو۔ تو اس طرح وہ اس نشاندہی کر دی گئی اس بات کی، ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ یہی کہیں گے کہ بس قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی حجت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو مثالیں دی اسی حدیث میں، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، کہ تمہارے لیے گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ قرآن میں ذکر نہیں آیا اس کے بارے میں کہ گدھے کا گوشت حرام ہے یا حلال ہے، اس کے بارے میں کوئی آیت نظر نہیں آتی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں ہمیں کہ کیا قرآن کریم میں حدیث کے بارے میں گدھے کے گوشت کے بارے میں کوئی آیت آئی ہے، وہاں کوئی حکم موجود ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ وہ درندے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں ان کو بھی وہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو کہ ایک اسلامی ملک میں رہتا ہے، ایک معاہدے کے تحت غیر مسلم ہے، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کا مال اٹھانا جو ہے تم پر حرام ہے، تم اس کو نہیں لے سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں ذکر نہیں آئیں، وہ حدیث سے ہمیں مل گئیں، اور اسی طرح ہمیں اس کا حکم معلوم ہو گیا کہ وہ اس کا حکم کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ یہی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، تو لہذا پھر اس کو رد کر دینا یا اس کو قبول نہ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کو حجت مانتے ہیں اور اس کو دلیل لیتے ہیں تو اس کے لیے پہلی بات یہی ہے کہ سنت کی شرعی حیثیت اور حجیت پر مکمل یقین، ہمیں اس کو پورا یقین ہو کہ یہ سنت صحیح ہے، ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کی حجیت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند ثبوت ہو، یعنی مستند ہو، صحیح ثابت ہو، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں احادیث کی صحیح احادیث موجود ہیں، تو وہ پھر ہمیں صحیح حدیث معلوم ہو جائے ان کتابوں سے تو اس پر پھر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی بن جائے گا۔ جسے قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو بھی تمہیں رسول دیتے ہیں لے لو اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ رک جاؤ۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حدیث جو صحیح ثابت ہو گئی وہ ہمیں قبول کرنا ہے، خاص طور پہ آج کل کے اس دور میں جب کہ یہ موبائل کے ذریعے سے مختلف احادیث بیان کی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں، فارورڈ کی جاتی ہیں، پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کو آپس میں اس کو نشر کریں۔ تو یہی ہے کہ جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیسے اس طرح منتقل کر سکتے ہیں، کیسے شیئر کر سکتے ہیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے جب تک کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ حدیث ایک حجت ہے، اور پھر اس کو صحیح حدیث ہے تو اس کو پھر قبول کرنا ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ انہی دلائل میں ہمیں پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم قرار دیا۔ معصوم سے مراد یہی ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ کیا رسول آپ پر جو بھی آپ کے رب کی طرف سے چیزیں اتاری جاتی ہیں وہ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں کی حفاظت کا معاملہ ہے اسی لیے کہ آپ کو بھی کوئی غضب نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے احکام ملتے ہیں آپ ان کو پہنچا دیں اور ان کو لوگوں کو بتا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی بھی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے، اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ صرف قرآن ہی کے لیے نہیں بلکہ حدیث کے لیے بھی ہے
اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو محفوظ ہو لیکن اس کی شرح غیر محفوظ ہو، اس میں ہر شخص اپنی بات کہہ ڈالے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کی حفاظت کا سامان کیا ہے، قرآن کریم کو بھی محفوظ رکھا اور خود اس کا ذمہ لیا۔ آج بھی کہیں کسی محفل میں اگر تلاوت ہوتی ہے، کوئی غلط پڑھ لیتا ہے تو فوراً اس کو ٹوکنے والے مل جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح آیت کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو احادیث ہیں ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا، یہ انتظام کر دیا کہ کتنے محدثین کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس میں لگا دی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تدوین کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، روایت کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کی ایک ہی مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، جس نے 16 سال اس کتاب صحیح بخاری کی تدوین میں، اس کی تیاری میں لگائے ہیں انہوں نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا سارا انتظام، کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں محدثین کرام ہیں جنہوں نے حدیث کی کام کیا، وہی اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا سامان تھا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے شریعت کا ایک سورس ہے، شریعت کا ایک مصدر ہے، وہیں سے ہم وہ شریعت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے ایک اور مثال ہم دے سکتے ہیں کہ حدیث کی جو اسناد ہوتی ہے، سند، چین، جس کے ذریعے سے حدیث روایت ہوتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے، تو وہ جیسے کہ امام بخاری ہے، جو بھی محدث ہو، وہ اپنی احادیث کو نقل کرتا ہے اس طرح کہ وہ روایت کرتا ہے، وہ ایک سند کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہی محدثین جو فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا ایک شعار ہے، امت مسلمہ کا ایک بہترین افتخار ہے، اعزاز ہے کہ وہ جو بات بھی ان کی ہوتی ہے رسول اللہ کی، وہ سند کے ساتھ سے لیتے ہیں، بغیر سند کے نہیں لیتے۔ تو یہ کوئی کسی اور امت کے پاس نہیں ہے، نہ اس میں یہودیوں کے پاس کوئی ایسی سند کے ساتھ کوئی بات بتا دیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل کرتے ہوں، یا عیسائی بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی بات نقل کرتے ہوں سند کے ساتھ۔ لیکن یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ ان کی تمام احادیث جو ہیں وہ سند کے ساتھ آتی ہیں۔ اور یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سند سے بیان کی جاتی ہیں محدثین کی کتابوں میں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہی اس کو پرکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، جتنے بھی راوی ہیں ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں تک اس کو نقل کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سند کے ذریعے ہی سے پھر وہ بات چلتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات تو ہم جیسے پہلے کر چکے ہیں کہ رسول اللہ پر جو ایمان ہے ہمارا، وہی اسی بات کی ہمیں اکساتا ہے کہ ہم پھر رسول اللہ کی بات کو قبول کریں۔ اور یہ بات بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ نبوت یہ تھا جو قرآن نے بتایا ہے، وہ یہی کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کا احسان ہے مومنوں پر کہ جب کہ اس نے بھیجا ایک رسول کو انہی میں سے جو ان پر تلاوت کرتا ہے اس کی آیات۔ یہ تلاوت آیات پہلا فرض، یہ پہلا عمل جو رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سے ان کو پاک کیا۔ یہ تزکیہ آپ کا دوسرا عمل۔ تیسرا عمل فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تعلیم۔ تلاوت الگ ہے اور یہ تعلیم ہے۔ اور چوتھی چیز، اور وہ ہے تعلیم حکمت، وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا معنی ہے اس سے، اور حدیثی مفہوم ہے، حدیث کا مراد ہے وہ حکمہ ہے۔ اور اکثر محدثین کا یہی خیال ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ تو لہذا یہ تعلیم حکمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں شامل ہے، جو آپ کا وظیفہ نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان 4 اعمال کے لیے، تلاوت قرآن ہے، اور تزکیہ ہے، تعلیم کتاب ہے، اور تعلیم حکمت ہے۔ یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ نبوت تھا، اور اسی کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اسی کا ہی حکم قرآن نے ہمیں دیا
जैसे कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में फरमाया गया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा कान लतीफ़न खबीरा, कि उम्महातुल मोमिनीन को जैसे कहा गया, और ज़ाहिर है कि पूरी उम्मत के लिए भी है कि जो तुम्हारे घरों में तिलावत किया जाता है उसको याद करो, अल्लाह की आयत और हिकमत। यहाँ पे हिकमत से मुराद फिर वही सुन्नत और हदीस आ जाती है। और फिर ये भी कह दिया गया कि वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून, और हमने आप पर जिक्र नाजिल किया ताकि आप लोगों को बयान करें जो आप पर नाजिल किया गया है अल्लाह की तरफ से, और ताकि वो इस पे गौर व फिक्र करें। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने इस बात का आपको हुक्म दिया कि आप इसको लोगों के लिए बयान कीजिए। और यही हम देखते हैं कि सहाबा इकराम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी, कोई मसला होता था, तो वो रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करते थे, किसी और के पास नहीं गए। जबकि जलील क़द्र सहाबा इकराम मौजूद थे, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे ही पूछते थे, सवाल करते थे कि इस मसले में हम क्या करें, किस तरह करें। तो यही वजह है कि हमें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया इख्तिलाफ की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना, इसका हमें हुक्म दिया। जैसे कि ये कहा गया सूरह शूरा में वमख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह, कि जो भी इख्तिलाफ पैदा हो उसका हुक्म जो है वो अल्लाह की तरफ। तो ये हुआ कुरान की तरफ। और सूरह निसा में फरमाया गया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, किसी चीज में भी तनाज़ा पैदा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो फिर उसको लौटा दो अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ। तो यही है, इसीलिए कि अगर हदीस ना होगी तो किसकी तरफ ले जाएंगे, तो लिहाजा हदीस ही की तरफ ले जाना होगा, वहीं लौटाना होगा किसी भी इख्तिलाफ, मुश्किल, परेशानी, उस हालत में, इसलिए कि वहीं से हमें वो हिदायत मिलेगी। और सूरह अहज़ाब में तो खास वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकुन लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, कि किसी भी मोमिन मर्द हो या औरत हो, उसके लिए जायज़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर दें कि उनके लिए किसी किस्म की कोई भी चॉइस हो, उनके लिए कोई इख्तियार हो कि वो इस पे अपना फैसला करें। नहीं, इसलिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ गया तो किसी मोमिन मर्द हो या औरत हो, उसके लिए कोई हक नहीं रहता कि वो अपनी राय बयान करे कि नहीं मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ, वो ये कह नहीं सकता। और ये फरमाया कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो बहुत ही खुली हुई गुमराही में पड़ गया। तो ये इसी बात की दलील है कि अल्लाह ताला का फैसला, अल्लाह के रसूल का फैसला वो फाइनल है, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई उसमें किसी और की राय नहीं ली जा सकती, उसमें उसको बदला नहीं जा सकता। जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने, वो एक अटल है, उसी को हमने लेना है, इसलिए कि वो हुज्जत है, वो दलील है। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने भी जहाँ इस तरह हमें ताकीद की, इताअत की, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत की बात की, इसी तरह फिर हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी के बारे में बार बार कहा। जैसे कि हदीस में आता है कि या अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन इअतसमतुम बिही फ़लन तज़िल्लू अबदा किताब अल्लाह व सुन्नत नबिय्यिही, क्या लोगों मैं तुम्हारे दरमियान वो छोड़े जा रहा हूँ कि जिसको तुमने पकड़े रखा, मजबूती से पकड़ा, कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और एक और हदीस में इस तरह आया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर तुमने इनको पकड़े रखा, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और फरमाया कि ये नहीं अलहदा होंगी जब तक कि तुम मेरे पास हौज़े कौसर पर नहीं आ जाओगे। ये भी इसी बात की दलील है कि ये जहाँ कुरान करीम है उसी के साथ साथ सुन्नत का मकाम है, उसको भी हमने कबूल करना है। और यहीं से फिर मालूम हो गया कि जब ये इतनी ताकीद आई है और ख़ास तौर पे उसके बारे में हमें कह दिया गया है कि इसी को तुमने कबूल करना है, इसी को लेना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, सूरह आल इमरान में फरमाया कि आप कह दीजिए
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تو یہاں پہ رسول اللہ کی اتباع کو لازمی قرار دے دیا گیا. اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح سورہ احزاب میں بھی یہی فرمایا گیا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اور کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے اور قیامت کے دن سے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے ہی یہ اسوہ حسنہ بن جائے گا. اور پھر اطاعت رسول کا جو ہمیں حکم دیا گیا، قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں. کہیں پہ دونوں کا ذکر آئے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. کہیں پہ اطاعت کا لفظ دونوں کے لیے آیا ہے، کہیں الگ الگ کر کے آیا ہے. کہیں پہ یہ کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہذا یہ مطلقاً اطاعت رسول ہے. جیسے سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے جو حکمران ہیں ان کی اگر تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہی سب سے بہتر ہے اور بہترین نتیجے کا حامل ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے مطلقاً ہے، بغیر کسی شرط کے. جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ مشروط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو قبول کریں گے، نہیں ہے تو نہیں قبول کریں گے. اور رسول اللہ کو بھی یہی کہا گیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. کہ نبی اللہ کا خوف کیجئے اور کافر اور منافقین کی اطاعت مت کیجئے. اور اس کے بعد جو اگلی آیت میں فرمایا کہ جو آپ کی وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی اتباع کیجئے. جب رسول اللہ کو اتباع وحی کا حکم ہے تو ہمارے لیے بھی لازمی ہو گیا کہ ہم پھر اسی وحی کی اتباع کریں، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں. اب اس میں ایک چیز ہم بیان کرتے اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا تعلق کیا ہے. اس میں پہلی بات تو ہے کلی مطابقت، یعنی کہ جو قرآن میں ہے وہی حدیث میں ہے، جو حدیث میں ہے وہی قرآن میں ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو اجمالی احکام ہیں ان کی تفصیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال یہی نماز ہے جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں. اس کو قرآن کریم نے تو یہی فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو جب نماز کے بارے میں یہ کہا اقیموا الصلاۃ، تو اب دیکھیے کہ قرآن میں ہمیں کہاں ملتا ہے کہ تکبیر سے لے کر تسلیم تک کہیں نماز کی کوئی کیفیت، نماز کی تفصیل، نماز کی رکعات، تعداد کچھ نہیں ملتا. تو وہ یہی ہے کہ وہ اجمال کی تفصیل ہمیں حدیث سے ملے گی. اب ایک اور مثال ہم ایسے اس طرح دے سکتا ہوں جیسے کہ سورہ مائدہ میں چوری کے بارے میں کہا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. تو یہاں پہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ چور کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک نصاب ہے، اسی نصاب کی صورت میں ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بغیر نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر مسروق کیسا ہو، کہاں سے لیا جائے، یہ سب تفصیلات ہمیں حدیث سے مل رہی ہیں. یہ سب اجمالی احکام کی تفصیل ہے. پھر قرآن کے جو عمومی احکام ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہمیں بات بتائی گئی، اس میں ایک عام حکم دے دیا گیا کہ ایک شخص اس عورت سے شادی کر سکتا ہے جو اس کے اوپر حرام نہیں ہے، کسی کے نکاح میں نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ لا تنکح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها، کہ کوئی بھی شخص جو ہے ایک نکاح میں پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتا. جیسے قرآن نے 2 بہنوں کو جمع کرنے کا منع کیا، اسی طرح رسول اللہ نے پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو جمع کرنے سے منع کر دیا. پھر ہم وصیت دیکھتے ہیں کہ وراثت کے احکام دیے گئے. تو وراثت میں پھر اس کی اور مزید تفصیل ہمیں حدیث میں مل گئی
کہ لا یرثل قاتل، کہ قاتل وارث نہیں ہوگا. اگر بیٹا اپنے باپ کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو وہ وارث نہیں بن سکتا. تو یہ اس کے لیے بتا دیا گیا. تو یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا. اسی طرح جو غیر مسلم ہے، دونوں میں فرق ہو اسلام کا اور کفر کا. اگر ایک بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے، باپ جو ہے غیر مسلم ہے یا اس کے برعکس ہے، تو ان میں وراثت نہیں ہوگی. یہ ہمیں حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی. تو قرآن کے حکم کی ہی وضاحت اس طرح ہو گئی، جو عمومی حکم تھا اس کی تخصیص ہو گئی. اور اسی طرح کچھ مطلق احکام ہے، اس کو مقید کر دیا گیا باقاعدہ شروط کے ساتھ، کہ جیسے کہ وصیت کا حکم دیا قرآن. سورہ نساء کی آیات میں بتایا گیا جہاں وراثت کے احکام میں، اس میں بار بار کہا گیا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین یوصا بہا او دین. تو وصیت کا بار بار ذکر آیا. لیکن حدیث سے معلوم ہو کہ وصیت اگر کر سکتا ہے کوئی شخص تو صرف 1/3 میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، یہ بھی بتا دیا کہ اگر وصیت ہوگی تو غیر وارث کے لیے ہوگی. تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوئی. اس کے بغیر ہم قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. اور آخر میں صرف یہ بات وضاحت کرتا چلوں کہ پھر قرآن کی تفسیر جیسے کہ حدیث سے ہوتی ہے، اور کتنی ہی باتیں جو قرآن میں آئی ہیں اجمالی طور پر آئی ہیں، اس کی تفسیر ہمیں حدیث سے ملتی ہے. سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں ان 3 حضرات کے بارے میں جو فرمایا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. اب یہ 3 کون تھے؟ کیوں ان کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیوں ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا؟ کیوں ان کے لیے اتنا مسئلہ ہوا؟ تو وہ حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم حدیث کو اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے. اور حدیث کی حجیت کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم ایک حجت ہے اللہ کی طرف سے، وہ نازل شدہ جو آیات ہیں رسول اللہ پر، وہی قرآن ہے. ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح احادیث بھی جو وہی غیر مطلوع ہیں وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ہیں، بشرطے کہ صحیح احادیث ہوں، حسن ہوں، مقبول احادیث ہوں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی لازمی ہے. تو یہاں میں اس کو مکمل کرتا ہوں. آپ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی شفاعت علی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حجیت حدیث پر گفتگو فرما رہے تھے. ابھی جو ساتھی سوال کرنا چاہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے، پھر وہ سوال مختصر ہو تاکہ ٹو دا پوائنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیا جا سکے. شفاعت علی، آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں. میں ایکچولی ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرے طرف سے کچھ سوالات ہیں اس موضوع کی مناسبت سے. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. غالباً سورہ نحل کی یہ آیت مبارکہ ہے. تو ہمیں جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو پھر ہمیں روایت کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے حدیث قرطاس میں حسبنا کتاب اللہ فرمایا تھا، تو ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے. تو ہمیں جو ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے اوپر اعتراض تو سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی کیا تھا. تو تیسرا سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ آپ نے حدیث اور سنت کے حوالے سے تھوڑا بہت آپ نے اس میں ڈیفینڈ نہیں کیا، ایک ہی آپ نے مراد لیا، سنت بھی وہی ہے اور حدیث میں وہی ہے. تو سنت توفیقی سے کیا مراد ہے؟ عقل اسلام کو اتباع ملت ابراہیم کا حکم دیا، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اور اس دور جدید میں جو اتباع سے مراد جو ہے مرکز ملت کو کہتے ہیں، ان کو حاصل ہے. تو کیا ابھی ہے کہ ہم اتباع کے لیے مرکز ملت کی طرف رجوع کریں؟ یہ سوالات ہیں. جی آپ نے کئی سوال کر دیے ہیں، بار میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کہ پہلا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تبیانا لکل شیء. اسی طرح میں مزید آپ کو بتاؤں، قرآن نے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. تو یہ جو عمومی حکم دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن کریم سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، ان سب کو بیان کر دیا گیا. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی بیان تو کر دیا قرآن کریم،
लेकिन उसकी वजाहत हम हदीस से लेते हैं, ये हम कह रहे हैं। अब उसी तरह जैसे कि कुरान करीम ने ही कहा कि जो मलका सबा थी बिल्किस, व ऊतियत मिन कुल्ली शै, कि हर चीज उसको दी गई। क्या हर चीज से मुराद ये कि तमाम दुनिया की चीजें थी उसके पास? सारे के नहीं, उससे मुराद ये कि वो चीजें जो उसकी जरूरत की थी, जो एक बादशाह के पास, एक मलका के पास होनी चाहिए, वही चीजें थी। तो लिहाजा फिर वो चीजें उसकी थी, उसी को कुल्ला शही कहा गया। तो यहाँ पर भी यही मालूम हो गया कि कुरान करीम ने इजमाली तौर पर, इजमाली जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो अहम बातें जो थी वो बता दी, वो जिक्र कर दिया और उसको बयान कर दिया कुरान करीम में, और उसकी तफसील जो है हमें फिर हदीस से मालूम होती है। जैसे कि मैंने उसकी मिसाल दी, कुरान से मिसाल दी है, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप उनके लिए बयान कर दें जो उनके ऊपर नाजिल हुआ। तो मतलब ये कि जो तिबियान कुरान करीम ने दिया है, वो उसको मजीद जरूरत है कि उसको बयान किया जाए, वजाहत की जाए। तो वो हम हदीस की सूरत में देखते हैं। दूसरा आपने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, तो यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि किताबुल्लाह से मुराद क्या है? क्या किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान करीम है? तो यहीं से वो बात समझने की जरूरत पड़ जाती है कि किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान करीम नहीं है, उससे मुराद शरीयत इस्लामिया है। और उसकी मिसाल एक नहीं, दो नहीं, कई मिसालें हैं हमें हदीस में आती हैं कि वो हदीस जिसमें एक शख्स ने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरा बेटा जो है फलां शख्स के यहाँ काम करता था, इसने उसकी बीवी से बदकारी की, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम 100 बकरियां दे दो, एक लौंडी दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो बाद में बताया गया कि नहीं, मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उसके मेरे बेटे को। और फिर उसने कहा कि अंशुदु का तहकुमा बैनना बिकिताबिल्लाह, कि आप हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फैसला कर दें। तो आपने क्या फैसला किया था? आपने ये कहा था कि तुम्हारे बेटे पर 100 कोड़े होंगे, जिसकी कि गैर शादीशुदा है कुरान की रूह से, लिहाजा उसकी सजा देनी होगी। और इस शख्स की बीवी, इसलिए कि वो शादीशुदा है, उसने जो उसके साथ बदकारी की है, तो लिहाजा उसको रजम की सजा दी। अब कुरान में तो रजम का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा फिर वो किताबुल्लाह की एक तरह से नफी हो रही है। तो मुराद ये हुई कि किताबुल्लाह से मुराद यहाँ पे वो शरीयत है। तो हज़रत उमर यही कह रहे हैं कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताबुल्लाह काफ़ी है, यानी जो शरीयत आ चुकी है वो काफ़ी, उसमें सब कुछ है। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी है कि आपसे को तकलीफ देना, जहमत देना कि ये चीज़ें लेकर आओ, लिखवाऊंगा मैं, तो वो बड़ा मुश्किल है। जब आपकी सेहत ज़रा बहाल हुई तो आपने बताई, वो चीज़ें बता दी और वो हदीस में आ गई, उनका जिक्र आ गया। लेकिन उस वक्त उस हालत को देखते हुए तो उमर ने कहा था कि हस्बुना किताबुल्लाह, तो लिहाजा उस किताबुल्लाह की एक नहीं, दो नहीं, कई मिसालें हमें हदीस में मिलती हैं कि जिससे मालूम होता है कि इससे मुराद पूरी शरीयत है जो कुरान और हदीस दोनों पर मबनी है। तीसरा सवाल क्या था आपका? जी शफाअत साहब। डॉक्टर साहब मेरा तीसरा सवाल था, सुन्नत तौफीकी से क्या मुराद है, और इत्तिबाई मिल्लत इब्राहिम का जो हुक्म कुरान पाक में मौजूद है, तो इससे इत्तिबाई मिल्लत इब्राहिम से क्या मुराद है? एक और भी कहा था ना आपने, बस यही है। दोबारा सुन्नत तौकीफी, तो अब मुझे नहीं मालूम कि इससे सुन्नत तौकीफी से आप क्या मुराद ले रहे हैं। हमें तो वहाँ पे जो हदीस हम पढ़ाते हैं वो मरफू है, मौकूफ है, मक्तू है और मौकूफ है। तो ये वो अहादीस की किस्में हैं जो बयान की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं उसूल हदीस में, वो है। सुन्नत तौकीफी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे कहा जाए, सिर्फ ये है कि वो चीज़ें जो कि सुन्नत में आई हैं जिसको लाजमी तौर पर करना है, उसको हम कह सकते हैं कि तौकीफी है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, हो सकता है वो मुराद हो आपकी। बाद में दूसरी बात है कि इत्तिबा मिल्लत इब्राहिम क्या है, तो कुरान को पढ़ लीजिए, कुरान में ही देख लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो असल नक्शा था या असल जो पैगाम लेकर आए थे वो वही है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। और ख़ास तौर पे जो बार बार कहा गया वो इसीलिए कि उस वक्त के जो मुखातबीन थे वो हज़रत इब्राहिम को तो मानते थे और ये कहते थे कि हम उन्हीं की औलाद से हैं, उनको मानते हैं। तो लिहाजा फिर उनको बार बार ये कहा गया कि वत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, और साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए साफ कह दिया कि मा कान इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, तो ना वो यहूदी थे, ना ईसाई थे, ना मुशरिक थे।
تو لہذا پھر وہ ان کا جو معاملہ ہے ان کی طریقہ کار، تو ملت سے مراد یہاں پہ وہ طریقہ کار ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اور وہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو قرآن کریم میں ذکر ہو گیا. تو لہذا پھر جو قرآن میں آ گیا ہے وہی ہمارے لیے پھر واجب الاتباع ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور اس کو لیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ملت ابراہیمی کا ذکر جو آیا ہے یہ وہی چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ دین اسلام تو حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، توحید پر ہے. تو وہی چیز ہر نبی اور ہر رسول نے اسی کو بیان کیا اور وہی رسول اللہ لے کر آئے ہیں. اور خاص طور پہ ان حالات کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ضروری تھا تاکہ یہ مشرکین بھی اس کو قبول کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ. ہمارے پاس وقت کم ہے، لوگ بہت سوال پوچھ رہے ہیں. محمد عابد ملتان سے ہیں، اپنا مختصر سا تعارف کروا کے اپنا سوال کیجیے تاکہ پھر آگے نیکسٹ محمد عابد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں نے ایسا یہ کرنا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے حکم فرمایا کہ ہمیں یہ چیک کر لینا چاہیے کہ جو عام روٹین میں ہمیں حدیث مختلف سوشل میڈیا پہ یا نظر آتی ہیں تو وہ آیا کہ کس قدر مطلب ان کا درجہ صحیح ہے یا کس قدر ہے. تو جو صحیح ہو اس پہ اوپر عمل کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو باقی احادیث کے درجے ہوتے ہیں تو وہ کس حد تک ہمارے لیے قابل عمل ہوتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی مزید فرمائیں. جی ہاں بالکل، آپ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو موبائل پر مختلف روایات احادیث لوگ نقل کر دیتے ہیں اور اس میں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، مردود ہے، مقبول ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن ہمارے لیے جو اصل چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا وہ یہی ہے کہ صحیح اور حسن. صحیح وہی ہے جس کو محدثین نے قبول کیا اور انہی کے ہی عمل سے ثابت ہوا کہ وہ 5 شرائط دیکھتے ہیں جو صحیح حدیث میں ہوں. اس کی سند متصل ہو، جو کہنے والے سے لے کے رسول اللہ تک بالکل اتصال ہو. جیسے امام بخاری نقل کر رہے ہیں تو امام بخاری سے رسول اللہ تک اس کا اتصال موجود ہو، کہیں کسی قسم کی بریک نہ ہو، کہیں وہ سند ٹوٹی نہ ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے راوی جو ہیں وہ عادل اور ضابط ہو. نمبر 2 اور 3 یہ ہے شرط کہ ہر راوی جو ہے عادل ہو، کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے اور دین پر چلنے والا ہے، کوئی فاسق و فاجر نہیں ہے. اور تیسری شرط جیسے میں نے بتایا راوی کے بارے میں بھی آتی ہے کہ ضابط سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو حافظہ ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہو جس کے ذریعے سے وہ نقل کر رہا ہے. اور چوتھی اور 5ویں شرط یہی ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، کوئی اس قسم کی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اس حدیث کو مخدوش کر رہی ہو. اور اسی طرح اس کے اندر کوئی شذوذ یعنی مخالفت نہ ہو، کسی اور کی مخالفت نہ ہو. کوئی راوی اس کے بالکل ہی مختلف انداز میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہو تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مخالفت کیسی ہے. تو یہ 5 شرطیں ہیں، یہ اگر حدیث میں مل جاتی ہیں تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے. اور اگر صرف حافظے میں کچھ کمی ہے تو وہ حسن ہے، اس کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. تو یہاں تک تو یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں یہ قابل قبول ہیں. اس کے بعد جو اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی شرط اس کے علاوہ بھی اس میں نہ ہو تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. خاص طور پہ راوی کے حوالے سے کہ عدالت راوی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا یا ضبط راوی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہ حدیث پھر ضعیف ہو جاتی ہے، قابل قبول نہیں رہتی ہے. تو ضعیف کے بارے میں بعض لوگوں نے صرف فضائل اعمال تک اس کو قبول کرنے کا کہا ہے. باقی یہی کہ احکام میں، عقائد میں ضعیف احادیث قبول نہیں کی جا سکتی، اور اس کے مقابلے میں جو صحیح اور حسن کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے انہی کو قبول کرنا چاہیے، انہی کو ہی لیا جائے گا. اسی طرح یہ ایک ریٹن میں سوال آیا تھا کہ حدیث غریب سے کیا مراد ہے، ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے. اور اسی طرح اس میں فضائل اعمال میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دے دیا جو ریٹن میں سوال ایک تھا. سید افتخار گیلانی، معذرت کے ساتھ وقت چونکہ کم ہے، ہمارے نیکسٹ اسپیکر بھی ٹائم ہے. افتخار گیلانی صاحب، افتخار علی گیلانی، وہ سوال کریں اور مختصر سا سوال ہو آپ کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کوالالمپور میں پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے میں تحقیق کر رہا ہوں. بہت اچھا لیکچر تھا ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے حدیث کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بہت سی
बातें की जाती हैं। मुनकरीन हदीस ने एक बड़ा शोशा जो छोड़ा हुआ है, तो इस पर स्कॉलरली तो बहुत काम हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी इस पर हमारे यहाँ जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नजर नहीं आ रहा, और वो उस हदीस को बुनियाद बना के आपने हदीस को लिखने से मना फरमाया और जो लिखी हैं उसको भी मिटा दें। तो इस तरह से मैं आप हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छी आपने किताब फरमाया, लेक्चर दिया, तो हम एज ए स्कॉलरली हम उनकी जो नजरियात हैं वो बड़ी तेजी से, खास तौर पे ऐसे सादा लोग मुसलमान जो कुरान हदीस से शरीयत से काफी दूर हैं, तो उनमें बहुत तेजी से ये चीजें फैल रही हैं और एक आम आदमी भी इस तरह की बात कर रहा है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं इन चीजों को आगे बढ़ने से? जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसमें असल चीज़ यही है कि जो आपने एक ही इस बात का जिक्र किया है कि हदीस की ममानत की गई थी, लिखने से मना किया था, लेकिन उसके बाद हमें वो हदीस बाद में मिल गई जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत आती है कि वो लिखा करते थे। बाद लोगों ने एतराज़ किया कि तुम मत लिखा करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा किस हालत में होते हैं, बाज़ दफ़ा किस हालत में होते हैं, तुम हर वक्त लिख लेते हो। तो आपने यही फरमाया कि कसम खा के वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्ज़े मेरी जान है, कि मेरे इस मुंह से अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाया कि इसमें सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता, और उनको कहा कि उक्तुब उक्तुब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला अल हक, उक्तुब का हुक्म दे दिया गया। इससे मालूम यही हुआ, और दूसरी रिवायात भी है कि लिखने की आपने जो शुरू में ममानत की थी उस वक्त एक उसके असबाब थे कि कुरान करीम भी लिखा जा रहा था और अहादीस भी लिखी जा रही थी, और लिखने की चीज़ें जो थी वो इस तरह नहीं थी जो आज हमारे पास है। उस वक्त तो कहीं वो चमड़े पर लिखा जा रहा है, कहीं उसके पत्थरों पर लिखा जा रहा है, कहीं और दूसरी चीज़ों में हड्डियों पर लिखा जा रहा है। इस किस्म की चीज़ें थी जिन पर लिखा जाता था। तो अगर कुरान के साथ हदीस को भी लिखा जाएगा तो हो सकता है बाद में आने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको अलग अलग करना। तो यही वजह है कि फिर आपने मना फरमाया। उसके बाद जब ये चीज़ें वजाहत हो गई, कुरान करीम की भी अक्सर उसकी जो आयात थी नाजिल हो चुकी थी, उस वक्त फिर आपने इजाज़त दे दी। तो ये बात वाज़ेह है। तो आजकल हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए ज़रूरत इसी बात की है कि हम अहादीस को आम करें, जो भी हमारे मसाइल हों उनको हदीस से रुजू करें, हदीस से अखज़ करें, हदीस को पेश करें। तो इस तरह फिर वो खुद ब खुद वो जो शुबहात हैं, इतराज़ात हैं, वो मिटते चले जाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा इस मामले में ये चीज़ फैल चुकी है कि हदीस का अपना मकाम है, हुज्जियत है। वो चीज़ें जो हम मुनकिरीन हदीस लाए थे वो उस तरह नहीं रही, काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। तो लिहाजा अब भी ज़रूरत है कि हम मज़ीद ऐसे लोगों की को निशानदही करें कि हदीस भी अपनी जगह एक हुज्जत है, दलील है, इसको हम बिल्कुल ही रद्द नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ये बस आखिरी सवाल हम लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने वक्त निकाला है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर इकरामुल हक यासीन साहब, उनकी गुफ्तगू होगी। नईम आबिद मोहम्मद नईम, इन्होंने कुछ सवाल था आपके जहन में, सवाल कीजिए आप। नईम नाशी सुन रहे हैं मेरी? सलीम नाशी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलीमुल्लाह नासिर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि बिदअती से हदीस लिया जा सकता है या कि नहीं? जो बिदअती फ़िरक़ है, जैसा कि यहया बिन माइन रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बिदअती से हदीस नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर साहब से दरख्वास्त इस पे थोड़ा रोशनी डाले मुख्तसर सा। जी अब एक लंबा मौजू है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में यही मैं बताऊंगा कि जो अदालत रावी है उसमें यही है कि वो फासिक व फाजिर ना हो। एक शख्स जो फासिक व फाजिर है, तो जो एक तो वो है कि जिसके बगैर किसी तावील के कहता है, फिस्क है लेकिन तावील नहीं है, उसके पास कोई उसका वो सबूत नहीं है या उसकी दलील नहीं दे सकता वो, तो वो तो खैर निकल गया। कुछ वो है जिसको आपने कहा बिदअती कहा जाता है, कि वो जो अपनी बिदअत की दलील बयान करता है और ये कहता है, समझता है कि उसकी बात सही है, तो उसका मामला है। और उस जमाने में जबकि अहादीस लिखी जा रही थी इमाम बुखारी के ज़माने में और बाद मुहद्दिसीन में, उस वक्त यही फ़िरक़े थे। उनमें जैसे कि ख़वारिज
खवारिज हैं, मुअतज़िला हैं, शिया हैं, अहले सुन्नत हैं, ये लोग, ये फ़िरक़े थे उस वक्त मौजूद थे सब। तो उसमें फिर परखा यही जाता था कि असल चीज़ क्या है, वही उसका तक़वा है, अल्लाह का खौफ है उसके दिल में है। तो वो अगर ऐसा शख्स खवारिज में से भी कोई आ गया तो उसमें से भी हदीस ले ली जाती थी, इस सिर्फ इस शर्त के साथ कि वो तक़वा और परहेज़गारी है और पूरी तरह हदीस का आलिम है, उसमें कोई झूठ नहीं मिलाएगा, झूठ की बात नहीं करेगा, उसको इसी तरह महफूज रखेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इनमें बड़े बड़े उलमा सही बुखारी में या सही मुस्लिम में ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो कि उसके वो लोग थे जो कि खवारिज में से थे या शिया हजरात में से थे, उनसे रिवायत ली गई हैं, लेकिन इसी शर्त के साथ कि वो ऐसी ना तो अपनी किसी बिदअत की तरफ को दावत देते हैं, ना वो ऐसी रिवायत करते हैं जो कि उनकी बिदअत की तरवीज के लिए शामिल होती हो, तो वो चीज़ों से वो बिल्कुल जब दूर है, तो उनसे भी रिवायत ले ली गई है। लेकिन ज़ाहिर है आजकल के दौर की बात अलग है, उस ज़माने की बात है, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त जो इस किस्म के लोग थे उनसे फिर वो रिवायत ले लेते थे। लेकिन जहाँ वो देखते थे कि वो इस काबिल नहीं है और अपनी बातों में इसको मानते हैं या उसी को समझते हैं और ऐसी झूठी रिवायात भी नकल कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं लेते थे, उनसे रिवायत वो रद्द करते थे। जी सर, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। मोहतरम डॉक्टर सुहेल हसन साहब हाफिज़हुल्लाह अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे हुज्जियत हदीस जैसे अहम मौजू पर। अल्लाह ताला ने आपको ये मलका दे रखा है और आपसे खिदमत हदीस का काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, अपनी कीमती वक्त में से हमारे शुरका को मुस्तफ़ीद किया। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सिला सर आपको अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया।